I was never a typical Muslim. मैं बहुत एक ऊपर से मैं बहुत कहते नहीं है बहुत लिबरल थी, बहुत मॉडरेट थी बेइंतहा. एंड आई थिंक मैं एक वाहिद अपने फैमिली में एक ऐसी थी जो कि थोड़े से ना अगेंस्ट थी all the ways of religion, conservativeness. ये चीज मुझ में था ही नहीं. I was a little bit outsider in that sense. मुझे किसी ने एक दफा कहा भी, I think you are born in the wrong household. क्योंकि मेरा सोच इतना डिफरेंट था. वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार. अल्लाह के सामने आऊंगी ना तो पता मैं अल्लाह को क्या बोलूंगी, ओए मैंने शैतानत की, मैं बहुत बुरी हरकत की इस्लाम को छोड़ के. Smoke weed every day. Smoke weed every day. तना खलास. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह. आज हमारे साथ हैं आमिना सरदार, जो कि एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्स मुस्लिम एथियस्ट हैं. आइए इनको वेलकम करते हैं. हेलो आमिना. मैं कहूंगी नमस्ते, नमस्कार, शलोम, हेलो, हाय आप सब लोगों को. आपने इस्लाम के अलावा तमाम मज़ाहिब की रेटिंग्स को पेश कर दिया, यानी आपको सिर्फ इस्लाम से ही मसला है. इसी हिसाब से आप अपने फैमिली का बैकग्राउंड तो ज़रा बताइए. क्या वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं या थे, या सिर्फ नाम के ही मुस्लिम फैमिली से आपका ताल्लुक रहा है? यस, मेरा घर, मजे की बात यह है, आई हैड मुस्लिम पेरेंट्स, मगर मेरे घर के अंदर कोई रमजान, कोई प्रेयर, कुछ भी नहीं होता था. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. वेरी वेरी नॉन रिलीजियस इन दैट एस्पेक्ट. और मैं खुद एक बहुत 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 लिबरल, मॉडरेट, एक्सट्रीमली अंडरस्टैंडिंग वाली फैमिली. वॉज नॉट एंड इज नॉट वेरी रिलीजियस. ना माँ की तरफ से ना बाप की तरफ से. दे आर नॉट. माँ की तरफ से तो डेफिनेटली नहीं है. बाप की तरफ से थोड़े से कंजर्वेटिव है मगर रिलीजियस नहीं है. हमारे घर में इधर डेनमार्क में नोबडी वाज रिलीजियस, वेरी रिलैक्स्ड, अ लिटिल बिट कंजर्वेटिव फ्रॉम फादर, बट अदर देन दैट कोई वो नहीं था कि आपने सर पे चादर करना है तो पता नहीं नमाज पढ़ना है तो पता नहीं रोजा रखना है. आई वाज नेवर ए टिपिकल मुस्लिम. मैं बहुत एक ऊपर से मैं बहुत कहते नहीं है बहुत लिबरल थी, बहुत मॉडरेट थी बेइंतहा. एंड आई थिंक मैं एक वाहिद अपने फैमिली में एक ऐसी थी जो कि थोड़े से ना अगेंस्ट थी all the ways of religion, conservativeness. ये चीज मुझ में था ही नहीं. I was a little bit outsider in that sense. मुझे किसी ने एक दफा कहा भी, I think you are born in the wrong household. क्योंकि मेरा सोच इतना डिफरेंट था. आपने अपनी सोच का इजहार किया. कैसी सोच थी आपकी बचपन से? कैसे कैसे ख्यालात की मालिक थी आप शुरू से ही? जरा कुछ बताइएगा. इंसान उम्र में बड़ा होता जाता है, यंग एज में आता है 18-19, यू नो, आप थोड़ा सा लड़कों के बारे में सोचते हो. इट्स अ नेचुरल थिंग. ऐसे कभी कोई नहीं कह सकता कि हमने ये नहीं सोचा. इट्स अ नेचुरल थिंग, हम में है ये सब में. तो मुझे याद एक दफा मैंने मतलब डेटिंग का, जैसे कि इंसान मूड में होता है इंसान ऑब्वियसली. यानी बचपन से ही गैर इस्लामी माहौल में पलने की वजह से आपका जहन गंदा था शुरू से ही. आपने जैसा बताया कि आपके पेरेंट्स प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थे, लेकिन गैरत तो हर बाप में होती है. उनका क्या रिएक्शन था जब आपने डेट मारने की डिमांड की उनसे? दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस पे मुझे कहा गया कि तुमने डेट करना है तो फाइन, मगर ख्याल करो कि वो शिया मुस्लिम ना हो. एंड आई वाज लाइक, हैं? यानी आपके पेरेंट्स को आपके मुंह काला करने पर कोई एतराज नहीं था और ना ही गैरत जागी. स्ट्रेंज. इस्लाम छोड़ने के बाद कैसी लाइफ गुजार रही हैं आप अभी? By leaving Islam, I became more free without limitations, because me, Amina Sardar, I do not like limitations. मुझे limitations नहीं पसंद. किसी भी जो चीज मुझे लिमिट पे लेके आता है, इसका मतलब ये है there is something wrong with that. चाहे मैं कोई जॉब कर रही हूं, चाहे कोई रिलेशनशिप है,
اگر اس میں کوئی لمیٹیشن ہے اس کو میں اپنے سے ہٹا دیتی ہوں. پلین سمپل. اٹس لائک نیگیٹو انرجی. یو نو if somebody is bringing negative energy in my life, I remove it, right? So in that sense, I'm very happy کہ میں نے اسلام چھوڑا ہے. یہ تو سمجھ آ گیا کہ آپ کو دین، مورالٹی، تہذیب اور کلچر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کو ایک بے حیا، بے لگام اور امورل لائف جینے کے لیے کسی بھی قسم کی ریسٹرکشنز نہیں چاہیے تھی. اسی وجہ سے آپ نے اسلام چھوڑا. اور کیا کیا کر لیتی ہیں آپ اب جب کہ آپ نے تمام حدیں پار کر لی ہیں تو؟ I eat pork, I drink, I have freestyle life. There is nothing in my home that I don't do. یعنی دنیا ہی آپ کے لیے اب سب کچھ ہے آمنہ، اور اسی دنیا میں آپ ایک جانور کی طرح زندگی گزارنا چاہتی ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ اس دنیا کو تو انجوائے کرو. اس دنیا کو کس نے دیکھا ہے؟ اچھی زندگی تو مجھے ادھر بھی مل رہی ہے. میں بہت خوش ہوں. اچھے اچھے دوست مجھے ملے، بڑے پیارے پیارے بہترین دوستیں ملی ہیں اسلام چھوڑ کے. تو آپ مجھے یہ بتائیں اسلام کو چھو کے واپس مجھے کیا ملنے والا ہے؟ ہر چیز میں سپر چیٹ اور ڈالرز تلاش کر رہی ہو آپ. ایمان اور عقیدے کے میٹر میں مفاد اور فائدہ نہیں دیکھا جاتا. آخرت میں سب ملے گا. اگر دنیا کو آپ نے اپنے رب کے حکم سے کے مطابق ہی جیا تو پھر آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جو آپ نے اس دنیا میں چاہی ہوگی. میں زندگی کو کیوں نہ کروں؟ یہاں پر ہنی بھی ہے، یہاں پر ملک بھی ہے، یہاں پر وائن بھی ہے، یہاں پر اچھے لائف پارٹنرز بھی ہیں، یہاں پر زندگی ہے، یہاں پر پیارے دوست ہیں، یہاں پر ڈائمنڈز ہیں، یہاں پر پرلز ہیں، یہاں پر سلک ہے، یہاں پر سب کچھ ہے. مجھے کالے کتے نے کاٹا ہے کہ میں اس دنیا کے لیے ویٹ کروں گی. آمینہ، سلک، ہنی، وائن کے لیے مورالٹی چھوڑ دی ہے آپ نے، لیکن جس نے آپ کو بنایا ہے اس کی عبادت کرنا فرض نہیں ہے؟ یا بتائیے کہ کیا اس کا حق نہیں کہ جس نے آپ کو بنایا ہے اس کی عبادت کی جائے؟ یار میں اپنی دوستوں کی، اپنی ماں کی عبادت کروں جو کم سے کم میرے دوست ہیں، میرے لیے پیارے پیارے کام کرتے ہیں. میں ان کی عزت نہ اوپر کروں بنسبت کسی کو جس کو میں جانتی بھی نہیں ہوں، دیکھا بھی نہیں ہے. عجیب بات ہے یہ تو. آپ کے دوست اور ماں باپ نے دنیا تھوڑی بنائی ہے، یا وہ اس کو کنٹرول تھوڑی کرتے ہیں. اس حساب سے تو آمینہ، آئی ایم ریئلی ویری سوری کہ آپ کو گاڈ کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. خیر، لوگوں کو آپ کیا کہہ کر بہکاتی ہیں، کس طرح ان کو بدظن کرتی ہیں. کام چھوڑ دو، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. آپ کی لائف بڑی سودنگ ہوگی. آپ کے اچھے اچھے دوست ملیں گے. اڑنگ بڑنگ دوست بھی جو ہے نا پیچھے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑا فائدہ مند دنیا ہے. اس دنیا میں آپ بڑا ڈس اپوائنٹ ہو گئے کیونکہ ادھر کچھ ہے ہی نہیں سوائے سیاہی کے. آپ نے اسلام چھوڑنے کا دعویٰ کیا اپنی آزادی اور مفاد کے لیے. لوگوں کو کیا ریزن بتاتی ہیں اسلام چھوڑنے کا؟ ایکس مسلم، اس نے مجھے کہا کہ میں جب حج میں گئی تو میں نے اللہ کا گھر دیکھا اور بہت کچھ دیکھا تو میں نے اسلام چھوڑ دیا. تو میں نے کہا ارے باپ رے، اس نے کیوں حج میں جو جا کے لوگ مطلب اللہ کو اور بھی نزدیک اپنے کرتے ہیں، یہ تو دور ہو گئی. یعنی دوست سے انسپائر ہو کر آپ نے بھی سوچا کہ لگے ہاتھوں میں بھی اسی کو اپنا بہانہ بنا لیتی ہوں. کوئی خود سے بھی اوتھینٹک سورسز سے علم حاصل کرنے کی کوشش کی تھی آپ نے؟ میں نے گوگل کرنا شروع کیا، اس سے میں فیس بک گروپس میں پہنچی، اس سے میں لنکڈن پہ پہنچی، پتہ نہیں کون کون سے لبرل گروپس پہ پہنچی. میں نے خود کتاب نیوٹرل ہو کے پڑھا، سب کو سننا چھوڑ دیا، خود میں نے اسٹڈی کیا. I ended up leaving اسلام. وہ ایک چینل میں نے دیکھا، اس نے مجھے 3-4 مہینے میں نے اس کا پلیٹ فارم دیکھا. دیکھتے دیکھتے میں نے کہا یو نو واٹ، یہ ریلیجن تو پورا ہی میسڈ اپ ہے. اور 2020 جنوری میں مجھے ہٹ ہوا فرسٹ ویک میں کہ آئی ایم لیونگ دس ریلیجن. استغفر اللہ. یعنی نیوٹرل ہونے کا مطلب آپ نے یہ لے لیا کہ ایک ایکس مسلم ایتھیسٹ لبرل سے اسلام سمجھا جائے، اور اوتھینٹک سورسز کے نام پر آپ گوگل، فیس بک اور لنکڈ جیسی جگہوں پر گھومتی رہی. یہ تو جہالت کی انتہا ہے آمنہ. یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کوئی حجام سے سرجری سیکھنے چلا جائے. کاش آپ نے اس سب کے بجائے قرآن کو پڑھا ہوتا. I went for قرآن reading when I was 7 اور 9 سال کی عمر میں نے قرآن ختم کیا. ترجمے سے پڑھا آپ نے سمجھ کر قرآن؟ بنا سمجھے، اور ایک دفعہ دوبارہ ختم کیا اس کے بعد. شاباش، یہ تو حالت ہے آپ کی. قرآن 2 بار پڑھا اور بنا سمجھے. حدیث وغیرہ کی بھی معلومات تھی یا وہ بھی ایسے ہی کچھ حال میں تھا؟ مجھے نہ حدیث کا پتہ تھا، نہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے نہ اس کا پتہ تھا.
جو थोड़ा बहुत पता भी था कुरान का तो उसके एक्सक्यूजेस थी, वो मैं आपको बताऊंगी। मगर ये थोड़ा बहुत मुझे इस तरह पता था, लाइक मूसा, ईसा का, मोहम्मद का इतना ज्यादा पता नहीं था, मगर अल्लाह का पता था। मेन पर्सन तो अल्लाह था ना, जाहिर। आमिना, आपकी बातों से तो वाज़ेह हो चुका है कि आपको वहम था कि आप कभी मुस्लिम थी, क्योंकि दुनिया का एक गया गुजरा मुसलमान, यहाँ तक कि भी एक काफिर को भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का इल्म है। आप तो ये साफ जाहिर कर रही हैं कि आपको मुसलमान बनाकर प्लान किया गया है इस सारे काम में। खैर, अपने प्रेजेंट डे बिलीव्स का ऑडियंस के साथ जिक्र कीजिए, क्या मानती हैं आप अब? I believe that there are something called 7 chakras or 9 chakras. I believe there are, मुझे पूरा याद नहीं है, like you have the crown and then you have another one, you know. Believe in karma. There are some, you know, things that I do when there's a full moon and stuff like that, because it gives sense to me. New moon, full moon, it's beautiful when you do those different things. ओ माय गॉड, ये तो सब हिंदुइज्म के तांत्रिक बिलीफ्स हैं। फुल मून, हाफ मून रिचुअल, ये सब तो विचक्राफ्ट और तांत्रिक कल्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन सब के अलावा एक री इनकारनेशन यानी पुनर्जन्म वाला ही बिलीफ रह गया है, क्या उस पर भी बिलीव करती हैं? I'm beginning to believe, yes, in reincarnation, like rebirth. Yes, I do. I cannot explain why, but there is something, कहते नहीं, जितना आप spirituality की तरफ जाओ and you know, you start to study different things, उसमें आपको थोड़ा सा मतलब आहिस्ता आहिस्ता realization होता है कि when you die, it's not just that you die. There is more to it, and I do believe, you know, that there is something more. There is something called reincarnation, rebirth. You know, so I cannot give all of it right now. मगर मैं आपको जवाब इतना दूंगी. Yes, I kind of believe in it. Yeah. आमिना, ये बात तो तय है कि आप एथियस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हैं और मुसलमान तो कभी रही ही नहीं। आपका टोटल इंक्लिनेशन हिंदुइज्म की ही तरफ है। Am I right? Definitely, there are a lot of things in Sanatan Dharma that I like. मैं आराम से बैठ के भगवद गीता पढ़ूंगी, because that is something that has been recommended to me, and I'm very interested in seeing कि उसमें क्या लिखा हुआ है. चलिए, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब हमेशा से ही मजहबी खुदा का इनकार करती नजर आई हैं और इसी वजह से इस्लाम को बुरा भला कहती रहती हैं। तो अब क्यों हिंदुओं की गोद में बैठकर सुपर चैट्स लेती हुई नजर आती हैं और इस्लाम के खिलाफ आप बात करती हैं? मैंने कभी किसी वक्त किसी को अगर मैंने पर्सनली अटैक किया हो किसी नाम से, किसी चीज से, बोलो किसको किया मैंने? Never in my lifetime have I ever said anything negative in a way जिसको मैंने खतरे में डाला हो। पर आमिना, हिंदुइज्म में भी मजहबी खुदा का ही तस्वर पाया जाता है और उसके बावजूद आमिना आप हिंदुओं को सपोर्ट करती भी हैं और उनके वो जुल्म जो वो मुसलमानों पर दिन रात कर रहे हैं उनके खिलाफ आपका कभी मुंह नहीं खोलता। क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है आपकी तरफ से? आपकी बात जरा काट रही हूँ, मैं क्यों क्रिटिसाइज करूं? चाहे वो बैश हो, क्रिटिसाइज हो, एक्सपोज हो, व्हाटएवर, क्यों करूं? प्रॉब्लम इस्लाम के साथ है। कल इस्लाम पावर में है, जो कि वो इस्लाम बात करता है शरिया खलीफत। अभी भी मेरे लाइव में किसी ने कुछ बोला था, भाई मेरे खिलाफ कोई इंडियन तो नहीं है भाई, इंडियन लोगों ने तो मेरी इज्जत की। जब वो मेरी इज्जत करते हैं, मुझे प्यार देते, तो मैं उनकी कैसे बेइज्जती कर सकती हूँ या उनके खिलाफ उनकी दीन के कुछ भी बोलूं? हिंदुओं को देखो, इंडिया को देखो, वो साइंटिफिकली आगे जा रहे हैं, तो देखो कहां से कहां पहुंच रहे हैं। दे आर नॉट लाइक द पीपल अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट, कि अपने बच्चों को मदरसा भेज रहे हैं, अपने मदरसा यू नो कि बच्चों को लगाए। दे आर प्रोग्रेसिंग, they're fabulous, they're going forward, amazing. उनको देखो, बोलो अपने आप को देखो, मुसलमानों को देखो, फर्क है। मेरी मर्जी है किसको मैं सपोर्ट करती हूँ, किसको सपोर्ट करती हूँ। नहीं बोलूंगी मैं हिंदू के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने मेरी बात को तक हर्ट नहीं किया, मुझे ना उनका इंटेंशन है। Why on earth a logical, rational इंसान बंदा क्यों करे भाई? नहीं करूंगी। मैं दोबारा से कहती हूँ, जिसका भी कान इस वक्त है सुन रहा है, टेक इट अगेन, I don't dislike Hindus, nor Christians, nor Zoroastrians, nor Yahudi, nobody but Islam. Why? Because they don't want me to survive if they come into power. आप कह रही हो कि आपको हिंदू लाइक एंड सपोर्ट करते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि आपको सिर्फ आरएसएस वाले संघी अंधभक्त ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपका और उनका एजेंडा सेम है।
رہی بات اسلام سے، آپ کو خطرہ صرف اسی لیے ہے کہ آپ کی عیاشی رک جائے گی۔ ہندوؤں کو سپورٹ کرنے سے پہلے انڈیا میں مائنورٹیز پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا دل نہیں دکھتا آمنہ؟ یہ مائنورٹیز کے لیے میرے دل میں کچھ نہیں ہے، آئی ایم سوری، کیونکہ وہ کچھ نہیں دکھاتے دوسروں کے لیے پبلکلی، ان کے لیے فائٹ نہیں کرتے. سو ان دیٹ سینس میرے دل میں پھر ان مائنورٹیز کے لیے کوئی ان دیٹ سینس سمپتی نہیں ہے، نہیں ہے. یعنی انسانیت آپ کو تب نظر آتی ہے جب کوئی ہندو سامنے ہو، لیکن جب آپ اسلام اور قرآن کے متعلق بلیسفیمس ورڈز استعمال کرتی ہیں تب آپ کی ہیومینٹی کہاں چلی جاتی ہے؟ کہ آپ مسلمان لوگ کہتے ہو کہ ہمارے محمد پہ بات مت کرو، ہمارے اللہ پہ بات مت کرو، یہ بلاسفمی ہے. ارے تم لوگوں نے میرے پلیٹ فارم پہ ایک دفعہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا ارے بھائی ہندوؤں کے جو ایک خدا ہے ہی لکس لائک اے پگ، اس پہ مذاق کر رہا تھا. اس وقت تو میرے دماغ میں نہیں آیا، مگر اس بات کو میں چھیڑوں گی، اس کا کلپ بناؤں گی. ہاؤ ڈیئر یو say something like that about ہندو سناتن دھرم کے خدا کو. That is a blasphemy thing to say. اگر تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے محمد کے اوپر ڈرائنگ مت بناؤ، ہمارے یہ مت کرو وہ مت کرو، what about you show the same respect to another religion? آمینہ سردار، ہندوؤں کا جو خدا جو واقعی میں ایک پگ کی شکل میں ہوتا ہے جس کو کوربا کہا جاتا ہے، اس کو پگ کہنے پر آپ نے کہہ دیا ہاؤ ڈیئر یو، لیکن آپ خود دن رات اپنے ان چیلے چپاٹوں کے ساتھ، ملحدوں کے ساتھ قرآن اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتی ہیں، تب آپ کی ہیومینٹی تیل لینے چلی جاتی ہے. کیا ہندوؤں نے آپ کو خرید لیا ہے؟ آپ کیا چاہتی ہو باقی سو کالڈ ایکس مسلم کے لیے؟ where you wanna see them in future؟ When we are so many ex-Muslims, I want to support them. I want them to grow. میں چاہتی ہوں کہ ان کے viewership بڑھے، ان کو سکسیس ملے. یعنی الٹیمیٹلی آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی طرح ان سب کے بھی کاروبار چلتے رہیں اسلام کو ڈیفیم کرتے ہوئے. خیر، آپ نے اپنی زندگی زنا شراب میں برباد کر دی ہے، ریلیشن شپس بھی آپ قائم نہیں رکھ سکی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. پیرنٹس آپ کو کچھ کہتے نہیں؟ I don't know about my father. I have had no contact with him for over 10 years, so I don't know about that. And it has nothing to do with this or other things. It's just own personal matter. So probably he's not very happy. ہاں، یعنی کہ شوہر نہ باپ. چلیں اپنی اس عظیم ماں کا ہی بتا دیے جس نے آپ کو پیدا کیا اور جنہیں 21 توپوں کی سلامی توپوں کے منہ پر بٹھا کر دینی چاہیے. ان کے متعلق کیا بتائیں گی؟ کیسا رویہ ہے ان کا اور کیا وہ آپ کو سمجھاتی نہیں ہے؟ My mother, she's okay with it. She says it's your life. You want to, believe in it. You want to leave it. It's okay. You don't want to believe in it anymore. تو یہ تمہاری لائف ہے. تم نے خود ہر چیز کا جواب دینا ہے. انہوں نے پہلے بھی میری لائف سٹائل میں کوئی حرکت نہیں کی، تو وہ ابھی انہوں نے کہا میں کیوں کروں تمہیں. You're a grown up woman. تم کوئی بچی نہیں ہو جس کو میں سمجھاؤں. So you deal with it yourself. افسوس، ایسی ماں، ایسا باپ اور ایسی اپ برنگنگ. کیا آپ اپنے آپ کو واقعی مسلمان سمجھتی تھیں؟ جواب آڈینس بھی جان گئی ہوگی، آپ سے نہیں چاہیے. اب آپ اپنی جیسی نفس پرست، بے حیا اور پیسوں کے لیے کچھ بھی کر جانے والی عورتوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اپنے آپ کو پاؤں پہ کھڑا کرو. Stand on your 2 feet. Don't depend on a man. Don't depend. ایک آدمی پہ ڈپینڈ مت کرو. کبھی غلطی سے اپنے آپ کو مت بولو کہ میرا ہسبینڈ مجھے برابر، he is my second half, اس قسم سے مت بولو. You should be whole first. آپ اپنے آپ کو فل دیکھو پہلے. یہ مت سوچو ایک مرد آ کے آپ کو کمپلیٹ کرے گا. آپ اپنے آپ کو کمپلیٹ کرو. Have some self respect. ایک مرد کے چکروں پہ مت جاؤ. اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ پلیز یہ جو ایک عورت ہی اپنی رائٹ بنا سکتی ہے، ایک عورت ہی اپنی فیوچر بنا سکتی ہے، ایک عورت ہی اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو سکتی ہے اور کلاڑی بھی مار سکتی ہے. دیکھو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ کھڑے ہو کے بولے لسو. پلیز اپنی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں مت دو. اپنی عزت خود بناؤ. آپ ہی اس کے اونر ہو. کبھی بھی سیٹل نہ کرے ایک میرج میں، کبھی اپنے آپ کو فورس نہ کرے اس چیز میں کسی کو خوش کرنے کی. نیور گو انٹو اے میرج ٹو سیٹسفائی یور پیرنٹس. نیور گو انٹو اے میرج فار منی. اپنے آپ کو خود پاؤں پہ کھڑا کرو. خود اپنی کیریئر بناؤ کہ دکھاؤ کہ میں اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو سکتی ہوں.
سیڈلی آمینہ، آپ کے باپ نے آپ کو ابینڈن کر دیا، شوہر سے آپ نے علیحدگی لے لی، اور اب حال ہی میں آپ کے ہی ایتھیسٹ کمیونٹی یعنی آپ کے دوستوں نے آپ کو جوتے مارنا شروع کر دیے۔ ہماری آڈینس کو اپنے اور حارث کے اس چکر کے بارے میں بتائیے گا ذرا۔ کہ حارث سلطان نے ڈنمارک کے پولیس کو بھی انفارم کی ہے، حارث سلطان نے ڈنمارک کے نیوز پیپر کو بھی کانٹیکٹ کیا ہے، اس نے ان کو یہ لکھا ہے کہ دیکھو کہ آمنہ میرے کو اوپنلی تھریٹ کر رہی ہے کہ میرا پرائیویٹ انفارمیشن باہر نکالے اور مجھے ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ڈی فیم اور میری لائف کو خطرے میں لانے کی کوشش کر رہی ہے، کہ میں نے اس کو کہیں بھی اس کو لائف تھریٹ نہیں کی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، کہیں بھی میں نے اس کے ساتھ ایسے نہیں کیا کچھ کہ جہاں پہ اس کی کسی قسم کی پرائیویٹ اینڈ پرسنل انفارمیشن دی ہو۔ آمینہ، پر آپ نے تو کلیئرلی تھریٹ کیا تھا حارث کو، آپ جھوٹ بول رہی ہو نا؟ مے بی نہیں آمنہ نہیں، مے بی نہیں، آپ نے واقعی میں حارث کو تھریٹ کیا تھا۔ Here is the proof۔ اور میں اتنا بتا دوں جو اس وقت سن رہا ہے، اگر یہ بندہ سن رہا ہے، I know something about you۔ وہ ایک دفعہ میں نے تیر مار دی نا باہر، تو وہ حالت ہوگی نا آپ کی میڈیا میں کہ لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ If you are listening, I have something کہ اگر وہ باہر نکل آیا وہ بات، and you know exactly what it is، اگر وہ بات باہر نکل آئی آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، آپ کے آنر کا، یا انسان کیا کہیں اس کو، عزت کا، آپ کی عزت کی واٹ لگ جائے گی، آپ کی فینس آپ کی طرف عجیب آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سمجھ میں آئی یا نہیں آئی ابھی تک بھی؟ That's something I just wanted to say، کیونکہ پکڑی گئی نا آمنہ، اب کیا کہو گی اس بارے میں؟ اچھا نہیں ہوا، اچھا نہیں ہوا، اچھا نہیں ہوا، اچھا نہیں ہوا، اچھا نہیں ہوا۔ جاتے جاتے آپ کے لیے ایک اور شوق اور پبلک کے لیے آپ کی اوقات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور آپ کتنی بڑی جھوٹی اور مکار اور ہپوکریٹ ہو یہ آڈینس کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو کہنا چاہیے اچھا نہیں ہوا، اچھا نہیں ہوا۔ آمنہ سردار کبھی گالی نہیں دیتی ہے، پرائیویٹ گالی نہیں دیتی، تو سوشل میڈیا پہ تو دیتی نہیں ہے۔ مجھ میں یہ گندی حرکت نہیں ہے، میں اس قسم کی زبان یوز نہیں کرتی، لکھنا تک نہیں کرتی میں۔ آمنہ کبھی بھی کسی کو، چاہے دشمن کیوں نہ ہو، کبھی بھی اس کو گالی نہیں دیتی۔ kiss my hiney، say kiss ass or whatever، okay سیسی، مجھ میں یہ گندی حرکت نہیں ہے، میں اس قسم کی زبان یوز نہیں کرتی۔ kiss my hiney، say kiss ass or whatever، okay سیسی۔ آمنہ سردار کبھی گالی نہیں دیتی ہے۔ kiss my hiney، say kiss ass or whatever، okay سیسی۔ get busy، let's get busy۔ چلیں ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اب ہمارا ٹائم بھی مکمل ہو گیا ہے، اور جانے سے پہلے میں آمنہ سے گزارش کروں گی کہ وہ ہمیں بھی اس طرح کی انٹرٹینمنٹ آج پرووائڈ کرے جیسا وہ آج اپنے RSS کے سنگ کی کٹر ہندوؤں کو انٹرٹینمنٹ پیش کرتی ہیں۔ علینا آپ سب کو سلام کرتی ہے اور اجازت چاہتی ہے۔ ناؤ آمنہ، the stage is all yours۔ well done، تالیاں ہونی چاہیے یار۔ اللہ کے سامنے آؤں گی نا تو پتا میں اللہ کو کیا بولوں گی، اوئے میں نے شیطانت کی، میں بہت بری حرکت کی اسلام کو چھوڑ کے۔ Smoke weed every day.